اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطاری کے وقت انا اعطیناک الکوثر، صرف ایک دن کا وظیفہ جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ آج انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ بڑا ہی بابرکت دن ہے اور آج کی رات بڑی ہی بابرکت رات ہے، 27ویں کی رات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم سامعین، ماہ رمضان کا پورا مہینہ قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن ماہ رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ افطار کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افطار کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما لیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو رمضان کے اس بابرکت مہینے کے چند دن کا جو باقی رہ گئے ہیں ان کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ آج رب کی ذات رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ انشاءاللہ آج کا دن بھی بڑی برکتوں کا حامل ہے اور آج کی رات بھی بڑی برکتوں کی حامل ہے۔ آج آپ نے وقت کو ضائع نہیں کرنا، ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول نہیں ہونا، صرف چند منٹ نکال کر میرے بتائے گئے ایک طریقے کے مطابق آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو مانگو گے عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ محترم سامعین، صرف آپ نے 7 بار سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھنا ہے اور رکھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ رمضان کا روزہ کھولنے سے پہلے یہ وظیفہ آج پڑھ لے، کل پڑھ لے، پرسوں پڑھ لے، 2-3 دن ابھی باقی ہیں، کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر بیمار ہے تو بیمار کو بیماری سے شفا کلی عطا ہوگی، اور بیماری کسی بھی طرح کی ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہتر، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو کہیں کہ وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر آپ کا نصیب نہ بدل رہا ہو، اگر آپ تنگ دست ہوں، اگر آپ کے مقدر کا ستارہ نہ چمک رہا ہو، تو آج آپ نے رمضان کے آج کے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھنا ہے اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور سے آئے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، فقیر ہیں، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ صرف 7 بار یہ لفظ پڑھنا ہے۔ دوسرا، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر دعا قبول اور منظور ہو جائے گی۔ اور دوسرا، رمضان کا مہینہ ہے، یہ کوئی نفلی روزے نہیں ہیں، ان روزوں کا رب کعبہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کا اجر و ثواب بھی اتنا ہے کہ جب کوئی رمضان کا کوئی بھی بندہ روزہ رکھتا ہے، افطاری کرتا ہے یا افطار کرواتا ہے، رب کریم فرماتا ہے یہ نہیں کہ روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، اگر کسی روزہ دار کو پانی بھی پلا سکتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جبریل امین آپ سے مصافحہ کریں گے، یعنی اتنا بڑا اجر۔ لیلۃ القدر یعنی آج کی رات فرشتے آپ سے مصافحہ کریں گے، اور صرف فرشتے نہیں، جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے وہ آپ سے مصافحہ کرے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کرانا، کسی روزہ دار کو حتیٰ کہ پانی پلانا بھی اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اس لیے ناظرین، آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہو کہ پورے سال کی پریشانیاں، پوری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، رزق مل جائے، رزق کا انتظام ہو جائے،
پورے سال کی تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آ جائیں، پورا سال کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، پورا سال غیب سے آپ کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا رہے، تو روزہ کھولنے سے پہلے اس وظیفے کو کر لینا، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کلمات کو پڑھ لینا۔ اللہ والو، یہ چند خاص اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، جن کو پڑھنے سے واقعی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب اعمال ہیں جن کو کروڑوں لوگ آزما چکے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت کو ضرور بر ضرور پورا فرمائے گا۔ افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے، ہم مسلمان ہیں، افطار پر 2 سے 4 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ افطار سے پہلے پورا دن موجود ہیں، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ آپ کہیں سے بھی ہوں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ کے علاقے میں جب افطاری کا وقت ہو جائے تو اس وظیفے کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ آپ نے کیسے وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ حرف بحرف میں اس چیز کو بیان کروں گا اور آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آج روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر یا دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا کلی چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی فاقوں کا، غربتوں کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ رب کریم فرماتا ہے جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کے وقت وہ جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ منہ سے نکلی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی تو قدرت ہر ایک ذرے پر ہے، تو جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اپنے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر آپ نے فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھنا ہے۔ جس انداز میں میں یہ وظیفہ بتاؤں گا، آپ نے، میری بڑی گزارش ہے، آپ نے اسی انداز میں اس وظیفے کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کی ایک نام یعنی رب کریم کی ذات کا ایک نام ہے جس کی قسم رب کریم نے کھائی ہے۔ قسم ہے مجھے اس نام کی، وہ کون سا نام ہے؟ یا فتاح، یا فتاح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا فتاح، آپ نے اپنی مقصد کو، اپنی حاجت کو، نیت کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اس نام کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا فتاح کو ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر آپ یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سانس کو روک کر ایک سانس کے اندر آپ نے یا فتاح پڑھنا ہے 7 بار۔ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح 7 بار۔ یاد رہے کہ آپ نے سانس کو ٹوٹنے نہیں دینا، اور اگر ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے جب تک وہ ایک سانس میں یا فتاح کو 7 بار نہ پڑھ لے۔ توجہ کیجیے گا، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ 7 بار یا فتاح ایک ہی سانس میں پڑھ لیں۔ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ اب یا فتاح کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب آپ اپنے کسی بھی مقصد اور عروج اور کامیابی اور ترقی کے لیے، خزانہ لوٹنے کے لیے، اپنے گھر کو
جنت بنانا چاہتے ہیں اور اپنے پورے سال کے رزق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، خوشیاں پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کر کے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی، یہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی، آپ جیسے بھی پڑھ سکتے ہیں، آسانی سے 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب 3 بار آپ سورہ کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ ہر کوئی بندہ آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ رب سے اسباب مانگ لو، اور رب نے اپنی صفات بتائی ہے، یا مسبب الاسباب میں ہوں، تو آپ نے آخر میں 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لینا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں، جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت اگر کوئی بندہ یا مسبب الاسباب یعنی اے مسبب الاسباب، رب کی ذات جو بندہ روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر پکارتا ہے، تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد محترم سامعین، آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے، پکی توبہ کرنی ہے۔ آخری یہ لمحات ہیں رمضان کے، آخری دن موجود، ابھی 2-3 دن باقی ہیں، یعنی آخری ایام ہیں، تو ان دنوں میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں فائدہ اٹھانا ہے۔ محترم سامعین، جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے نا، تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، دل کو راحت اور قرار نصیب ہو جائے، تو آپ نے ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کرنا ہے۔ سجدے کی حالت میں مانگیے، سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بھی بندہ یہ 3 اعمال کرے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، انشاءاللہ پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ محترم سامعین، میرا اگر بس چلتا نا، تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور بٹھا کر کہتا کہ یہ عمل کرو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے۔ محترم سامعین، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو میں سنا سکا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔